السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان نشستوں کا مقصد میں نے شروع کیا ہے کہ جو بیانات میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں ایک صورت کو مکمل کر رہا ہوں، اس میں موجود جو اہم سوالات ہیں ان کو یہاں پر کور کروں، تاکہ وہ حضرات جو مکمل بیان نہیں سننے کا وقت رکھتے وہ ان سوالات کو سن کر اس صورت کو کافی حد تک سمجھ جائیں گے۔ باقی جو حضرات اس کو سننے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس بیان کو پورا سن سکتے ہیں۔ سورۃ البروج کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 19، ایک اہم سوال، برجوں والے آسمان سے کیا مراد ہے؟ آسمان میں برجوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہی بات ہے مگر سوال کے دونوں رخ علیحدہ ہیں۔ برجوں والے آسمان سے کیا مراد ہے؟ آسمان میں برجوں سے کیا مراد ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ پہلے تو میں یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ سورۃ البروج کا مضمون آزمائش، فتنہ، وہ کسوٹی جس کے اوپر انسان کو چیک کیا جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو جانچتا ہے، دیکھتا ہے، یہی مضمون سورۃ العنکبوت میں بھی ہے۔ برجوں والا آسمان یا برجوں کا کیا مقصد ہے اس صورت کے ساتھ؟ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے، جہاز چلاتے یا کچھ بھی کرتے ہوئے 2 چیزیں اس کے مشاہدے میں ہر وقت رہتی ہیں، زمین اور آسمان۔ اور ایک وہ بڑا فخریہ انداز میں انسان کہتا ہے جب وہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، کسی اقتدار پر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ یہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ایک نظام میں نے قائم کیا ہے، یہ سارا ایک سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے، یہ میں نے کام کیا، یہ میرے گھر کا نظام ہے، یہ میرے خاندان کا نظام ہے، یہ میرے ملک کا نظام ہے، یہ میرے علاقے کا نظام ہے، یہ میرا نظام ہے۔ یا یہ وہ لفظ اکثر ہم سننے میں آتے ہیں کہ یہ میرے رولز ہیں، یہ میرے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے بہاف پہ میں زندگی گزارتا ہوں۔ اس تمام سوالات کو بریکٹ میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 مشاہدے ہیں انسان جو تو ہر وقت کرتا ہے، زمین اور آسمان نظر میں رکھتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ اندھیری دنیا ہے، یہ اندھیری نگری ہے، یہ بس ایسے ہی قائم ہو گیا ہے؟ نہیں، اس میں بڑا حفاظتی نظام قائم ہے، بس یہ تو دیکھ نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ پہلے تو میں یہاں پر ایک بات بتا دوں، برج ہوتی کیا چیز ہے؟ جو پرانے زمانے میں جو قلعے ہوتے تھے ان کے ٹاپ کے اوپر برجیاں بنائی جاتی تھی اور وہاں پر حفاظت کے لیے پہرے دار ہوتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے وہ سب سے پہلے اس قلعے کی برجیوں کو دیکھتے تھے۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے برج اصل میں حفاظت کے وہ مرلے ہیں جہاں پر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں۔ پہرے دار کس چیز کے لیے؟ اس قلعے کی حفاظت کے لیے۔ تو آسمان میں بھی برج ہیں۔ آسمان میں برج کیا ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی حفاظت کا نظام رکھا ہے۔ وہ حفاظت کا نظام کس لیے؟ کیا مقصد؟ جنات جو کہ آگ سے بنے ہیں، ناری مخلوق ہیں، ان کی رسائی بڑی دور تک ہے۔ انسان کی رسائی تو اب جا کر ہوئی ہے چاند تک یا اس سے بھی کچھ آگے یا پیچھے، مگر جو جنات ہیں ان کی رسائی بڑی دور تک ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو فیصلے ہو چکے ہیں مالا الاعلیٰ میں، سورۃ الصافات آیت نمبر 8، لا یمسعون الا الملاء الاعلیٰ، جو ملاء الاعلیٰ میں فیصلے ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے اور جو حکم دیتا ہے وہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ تو جو فیصلے ہو جاتے ہیں ان فیصلوں کو سننے کے لیے یہ جنات کوششیں کرتے ہیں، اور ان فیصلوں کو سننے کے بعد ویسے تو ہوتا نہیں مگر وہ کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں کس مقصد کے تحت؟ اس مقصد کے تحت کہ ان باتوں کو کاہل لوگوں کے پاس لایا جائے اور ان کو آ کے بتایا جائے کہ دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو ان بڑے بڑے ستاروں میں جہاں پر حفاظت کا نظام قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظتی نظام سسٹم رکھا ہوا ہے، تو وہ ستارے جب ٹوٹتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ستارہ ٹوٹ گیا ہے، تو اصل میں وہ ایک شعلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتے مارتے ہیں ان جنات کو وہاں سے کھدیرنے کے لیے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا سورۃ الصافات آیت نمبر 10، الا من خطیف الخطیفۃ فاتبعوا شہاب قصیبہ، البتہ جو کچھ اچک لے جائیں تو ایک روشن شعلہ ان کے پیچھے
پھینک دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے۔ اصل میں ان برجوں کا مقصد یہ ہے، یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے ان جنات کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے کہ وہاں سے وہ بھاگ جائیں، کہ ان باتوں کو سننے کی جو وہ کوشش کرتے ہیں وہاں سے ان کو بھگایا جاتا ہے، کھدیڑا جاتا ہے۔ اسی کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں بات کو، جب وحی کا نزول ہوتا تھا یا وحی کا زمانہ تھا تب یہ حفاظتی نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی تدابیروں کو زیادہ کر دیا ہے، وجہ تاکہ وہ ان وحیوں کو سن نہ سکیں، ان میں کچھ ڈال نہ دیں، ان کو نکال نہ لیں، اور اگر وہ نکال لیتے، اگر اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہوا، مگر اگر وہ نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ جا کے اپنے کاہل لوگوں کو بتاتے، اور کاہل لوگ جا کے کہتے دیکھو اب نبی یہ کہنے والا ہے، تو پھر وہ نبی کی بات میں وزن ہی نہ رہتا، کیونکہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہے۔ تو برجوں والا آسمان، وہ حفاظت والا آسمان جو تمہیں ہر وقت مشاہدے میں رہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اندھیری نگری ہے، مگر ایسا یہ نہیں ہے، ان میں بڑا حفاظت کا نظام ہے۔ اور شیطان، وہ جو جنات ہیں جو ان کو باتیں سننے کے لیے، تو ان کو کھدیرنے کے لیے وہ برج قائم کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ قسم سورۃ البروج کی پہلی اس لیے کھائی گئی ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تم مت یہ سمجھو نافرمانو، بدبختو، جو یہ اللہ کے احکامات کو پیچھے پھینک رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہماری پکڑ سے دور ہیں، وہ ہماری پکڑ میں ہیں، وہ ہم ان کو جب چاہیں ان کو پکڑ لیں، وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ یہ جنات ہیں جو یہاں تک رسائی نہیں کر سکتے، انسان کی کیا، تو جبکہ انسان تو بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے اسی کے بارے میں۔ تو اسی سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وہ نظام والے آسمان کی، وہ قلعہ بندی آسمان کی جس میں حفاظت کی تدابیر بہت زیادہ ہیں، تم ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو۔ ہم نے جب اتنا حفاظت کا نظام رکھا ہے تو ہم قیامت والے دن اہل ایمان والوں کو اور جہنمیوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قیامت والے دن ان کو ان کا اجر ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔